کسی کھجور کی چھڑی چھوڑنی ہے ہم نے، نہ کسی آم کی لڑی چھوڑنی ہے. پوری ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث کوئی نہیں دکھا سکتا کہ حضور نے اپنی والدہ کی قبر پہ چھڑی رکھی ہو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور جو قباحتیں تیار کر رکھی ہیں وہ یہ ہے کہ ان 10ویں کے دن میں نہ کسی کھجور کی چھڑی چھوڑنی ہے ہم نے، نہ کسی آم کی لڑی چھوڑنی ہے ہم نے، اور نہ ہی کوئی اور پودا چھوڑنا ہے ہم نے. اور جناب دالیں اور چاول ہاتھ میں لے کر اور چھڑیاں کاٹ کے، آج کل تو اس کے کاروبار بھی ہو رہے ہیں، اور جناب نہ باغ والے سے پوچھنا ہے نہ درخت والے سے پوچھنا ہے، اور وہ سارے کاٹ کے جناب جا کے قبروں پہ ڈال رہے ہیں. بھئی کیوں ڈال رہے ہو؟ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی ایسے ڈالی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے سواری پر، دو قبروں کے قریب سے اللہ کے محبوب گزرے. بخاری مسلم میں روایت موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب قبروں کے قریب سے گزری تو وہ سواری ڈر گئی، اتنی ڈری کہ اللہ کے محبوب اس کو سنبھال لے، پر اتنے یعنی آپ نے کوشش فرمائی کہ اتنی خوف زدہ ہوئی کہ قریب تھا کہ وہ اللہ کے نبی کو گرا دیتی. حضور نے اس کو سنبھالا. پھر پوچھا صحابہ سے یہ دو قبریں کن کی ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں قبیلے کے دو آدمی فوت ہوئے تھے، یہاں ان کو دفن کیا گیا تھا. اللہ کے محبوب نے فرمایا ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ایک کو پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے اور دوسرا چغلیاں کھایا کرتا تھا، لوگوں کو لڑایا کرتا تھا، اس وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. آپ نے ایک صحابی کو فرمایا جاؤ ایک لڑی یا ایک چھڑی لے کر آؤ. وہ صحابی گئے ایک چھڑی لے کر آئے. اللہ کے محبوب نے اس کو درمیان سے یوں چیرا، ایک کو ایک قبر کے اندر یوں گاڑ دیا، دوسری کو دوسری قبر میں گاڑ دیا. اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب ہلکے کر دیے جائیں گے، ان کے عذاب ہلکے کر دیے جائیں گے. اب مفسرین نے، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ عام طور پر تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو چھڑی ہے، کیونکہ ہر چیز کائنات میں اللہ کو یاد کرتی ہے، یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے. تو جب جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے عذاب ٹل جاتا ہے، خدا کی رحمت اترتی ہے. تو گویا جب وہ چھڑی خدا کا ذکر کرے گی اور جب تک وہ تر رہے گی، اس کی تراوٹ اس کی زندگی کی دلیل ہے. جب تک وہ تر رہے گی وہ زندہ رہے گی، اور جب تک زندہ رہے گی تو ہر چیز کیونکہ خدا کو یاد کرتی ہے وہ خدا کا ذکر کرے گی، اللہ اس کے ذکر کی وجہ سے اس قبر کے عذاب کو ہلکا کر دیں گے. ایک تو علماء نے یہ بیان فرمایا اس کی توجہ. دوسری بات شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب کے یہ ہاتھ کی برکت تھی، چھڑی کا کمال نہیں تھا، محبوب کے ہاتھ کا یہ معجزہ تھا، آپ کے ہاتھ کی برکت تھی کہ آپ نے چھڑی کو ہاتھ لگایا، اللہ نے اس کی وجہ سے ان کے عذاب کچھ دیر کے لیے روک دیے. آگے سننا، بات ختم کرتا ہوں. اصل عنوان میں شروع نہیں کر سکا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وقت ختم ہو گیا. حضور علیہ السلام اپنی پوری مبارک زندگی میں آپ اپنی والدہ کی قبر پہ گئے. پوری ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث کوئی نہیں دکھا سکتا کہ حضور نے اپنی والدہ کی قبر پہ چھڑی رکھی ہو. حضور اپنے والد حضرت عبداللہ کی قبر پر گئے. اللہ کے محبوب نے کبھی چھڑی رکھی ہو پورے ذخیرہ حدیث میں ایک روایت نہیں ہے. حضور اپنے دادے کی قبر پر گئے، اللہ کے محبوب نے کبھی چھڑی نہیں رکھی. حضور اپنے رشتہ داروں کی قبور پر تشریف لے گئے، کبھی چھڑی نہیں رکھی. حضور علیہ السلام بدر کے شہداء کے قبروں پر تشریف لے گئے، اللہ کے نبی نے بدر کے شہداء کی قبروں پہ چھڑی نہیں رکھی. احد کے شہداء کی قبروں پر تشریف لے گئے، پاکستان میں تشریف لے جاتے تھے، مسلمانوں کی قبریں وہاں تھی. اللہ کے پیغمبر نے کبھی جنت البقیع کے کسی قبر کے اوپر اللہ کے محبوب نے کبھی چھڑی نہیں رکھی. جنت البقیع کے اندر مدفون کسی مسلمان مرد اور عورت کی کسی کی قبر پر اللہ کے پیغمبر نے کبھی چھڑی نہیں رکھی. اگر یہ سنت ہوتی تو حضور بکثرت رکھتے نا.
اپنی اماں کی قبر پہ رکھتے، اپنے ابے کی قبر پہ رکھتے۔ شہدائے بدر ہیں، شہدائے احد ہیں، اور دوسرے شہداء ہیں، بیر معونہ کے شہداء ہیں، بہت بڑے بڑے صحابہ دنیا سے چلے گئے، حضور کے ہوتے ہی فوت ہو گئے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی قبر پہ چھڑی کا اہتمام نہیں کیا۔ صحابہ کرام کا 100 سالہ دور ہے، خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور ہے، حضرت امیر معاویہ کا 20 سالہ بادشاہت والا عادلانہ دور ہے۔ کسی بھی زمانے میں کہیں کسی قبر پہ چھڑی نہیں رکھی گئی۔